واردات کا ایک انتہائی افسوسناک پہلو اس دل خراش واقعے میں متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے 4 کم عمر نوجوانوں کا ملوث ہونا ہے۔ تاہم اپنی کم عمری سے قطع نظر ان ملزمان نے اس واردات میں جو طریقہ اختیار کیا اسے محض سوچ کر ہی دل دہل جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے دیکھنے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد ان بھولی صورت ملزمان کی کم عمری کو ہی ان کی بے گناہی کا سرٹیفکیٹ خیال کرے، مگر در حقیقت کمپیوٹر ایج کی پیداوار ان ملزمان نے نہ صرف ایک دوشیزہ کی عصمت دری کی بلکہ اس شرمناک واقعے کی ویڈیو بنا کر اسے گلی گلی پھیلانے کا قبیح فعل بھی انجام دیا، جو بذات خود ایک ناقابل تصور مگر سنگین سائبر کرائم ہے۔ محلے میں آ گئی مووی میموری کارڈ جو اس کے بھائی کو دیا گیا۔ اب اس لڑکی کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ پولیس نے یہ نہ ریکارڈ کرے۔ وہ لڑکی کے لیے اب تو میری کوئی عزت نہیں رہی۔ میں نے 65 دن چپ چاپ اس لیے گزارے کہ میرے بھائی کو، مجھے چپ اس لیے کیا گیا کہ میرے بھائی کو مار دیں گے، لیکن اب تو کوئی سوال ہی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے ایک سائبر کرائم میں جو اس لڑکی کو، ایک تو آپ نے کرائم کیا 376 انڈر سیکشن 376 ریپ کے، اینڈ دین آفٹر ورڈ سائبر کرائم، کہ اس مووی کے ذریعے اس کو بدنام کیا گیا۔ تو ایک لڑکی کی عزت کو اس طرح ان لڑکوں وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم اس لڑکی کو بہت کچھ کر لیں گے، لیکن پولیس نے یہ ریکارڈڈ کام کیا اور اس کو سائبر کرائم کو وضاحت کی اور پولیس نے اس کیس کو مضبوط بنایا۔ ملزمان کو مدعیہ کی نشاندہی پر 3 ملزمان کو میں نے موقع سے گرفتار کیا، اس کے علاقوں سے، یعنی کہ A1 ایریا کے وہ رہائشی تھے، تو وہیں سے میں نے ان کو گرفتار کر لیا۔ تفتیش کی، ملزم شاہان نے اس بات کا اقرار کیا۔ زین علی جو تھا عرف سنی، اس کا گھر استعمال ہوا تھا۔ زین علی نے بھی اقرار کیا کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی۔ عدالت کے اندر جب مدعیہ کو میں نے پیش کیا، ملزمان بھی پیش ہوئے، 3 ملزمان جو گرفتار تھے وہ بھی، جس نے ضمانت کرائی تھی وہ بھی، عدالت میں مدعیہ نے 4 ملزمان کو عدالت کے سامنے شناخت کرتے ہوئے بتایا کہ یہی وہ ملزمان ہیں جنہوں نے میرے ساتھ زنا بالجبر کا ارتکاب کیا۔ ان لڑکوں نے آئے دن کسی نہ کسی لڑکے کے ساتھ کریپ کیا۔ وہ غریب لوگ تھے، وہ لوگ بھی بولتے نہیں تھے، آواز اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ اخبار میں پڑھا لکھا ہوا، انہوں نے خود قبولا کہ بھائی ہم لوگوں نے کرا اور ہم نے ایک کے ساتھ نہیں کتوں کے ساتھ کیا ہے۔ اس معاملے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے جرم کی ٹیم ملیر جا پہنچی تاکہ اس واردات میں ملوث ملزمان کے اہل خانہ سے اس کیس کے حوالے سے بات چیت کی جا سکے۔ دیگر کیسز کے برخلاف اس کیس میں ہمیں دیکھتے ہی پورا محلہ گویا امڈ آیا، جہاں ہر شخص پولیس، میڈیا اور عدالتوں کی زیادتی کے لیے ہمیں ہی قصوروار ٹھہرانے پر مصر تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں اس مقدمے میں نامزد ملزمان کے اہل خانہ کیا کہہ رہے ہیں۔ میرا نام محمد ذیشان قریشی ہے، میں محمد شان قریشی کا بھائی ہوں۔ میرا بھائی شان جو ہے، اس لڑکی سے دوستی تھی، جو بھی کچھ تھا، پھر میرے گھر پہ اس کا رشتہ آیا تو میری والدہ نے، میرے بھائیوں نے، میرے والد نے منع کر دیا تھا کہ یہ رشتہ نہیں ہو، گھر والوں نے منع کر دیا تھا۔ پھر اس لڑکی نے جو ہے اس کے اوپر الزام ڈالا، پھر تھانے میں گئے، FIR ان لوگوں کی 4 کے خلاف کٹوائی۔ میرے بیٹے کا نام شہزاد ہے۔ ہر کسی کو ایسی جال میں پھنساتی ہیں، شادی کے چکر میں تھی، ہمارا اپنا کاروبار ہے، وہ یہ سنبھالتا تھا گھر کے اندر، بس ایسی چکروں میں پھنسایا۔ ملزمان کے والدین اور اہل محلہ کی جانب سے اس ظلم کا شکار ہونے والی لڑکی اور اس کے خاندان کی کردار کشی کے جواب میں جرم کی ٹیم خود جا کر علاقے کے معززین سے ملی، تاہم باوجود کوششوں کے کسی بھی طور کسی ایک الزام کی بھی تصدیق نہ کی جا سکی، جو بظاہر اس مظلوم لڑکی اور اس خاندان کی بے گناہی کا ناقابل تردید ثبوت ہے۔ یہاں پہ کیس ہوا تھا، کیس کے بارے میں کچھ جانتے ہیں یا سنا تھا؟ اس کے بارے میں سنا بھی نہیں تھا۔ محلے کی رہائشی ہے؟ اچھا، لیکن ان کے بارے میں ان کی کیس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ ان ملزمان کی ہوس نے نہ جانے کتنی ہی معصوم لڑکیوں کی زندگیاں برباد کی، تاہم اب خوش قسمتی سے ان ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچانے کا ایک موقع ضرور ہاتھ آیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا ہمارا قانونی نظام بھی
اس موقع سے فائدہ اٹھانے میں کامیاب ہو پاتا ہے یا نہیں۔